السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نادیہ مسلمہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے دوران جو ہم قرآن پاک کی صورتیں پڑھتے ہیں یا ہم قرآن پاک کو نماز کے دوران پڑھا جاتا ہے، اس کے متعلق کچھ مسئلے مسائل ہیں، ان پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکی کے سفر میں ہم ایک ساتھ شامل ہو سکیں۔ تو چلیں آج ہم سیکھتے ہیں نماز کے دوران قرآن مجید پڑھنے کا بیان۔ قرآن شریف کو صحیح پڑھنا واجب ہے۔ ہر حرف کو ٹھیک ٹھیک پڑھے۔ حمزہ اور عین میں جو فرق ہے، اسی طرح بڑی ہے اور ہا میں اور ذال، ذو، زا، ضاد میں اور سین، صاد، ثا میں ٹھیک نکال کر پڑھے۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہ پڑھے۔ اگر کسی سے کوئی حرف نہیں نکلتا، جیسے ہا کی جگہ ہا پڑھتی ہیں، یا عین نہیں نکلتا، یا ثا، سین، صاد سب کو سین ہی پڑھتی ہے، تو صحیح پڑھنے کی مشق کرنا لازم ہے۔ اگر صحیح پڑھنے کی محنت نہ کرے گی تو گناہ گار ہوگی اور اس کی کوئی نماز صحیح نہ ہوگی۔ البتہ اگر محنت سے بھی درستی نہ ہو تو لاچاری ہے۔ ہم قرآن شریف میں جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں جیسے الحمد، کچھ لوگ بعض جو ہیں وہ اسے ادا کرتے ہیں الحمد، تو ہا اور ہا، اسی طریقے سے بہت سے ایسے ہیں سین، صاد، ثا، اس چیز کا خیال نہ کرنا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں نماز میں ایک ایک الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں ادا کر سکتا تو اس سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان الفاظوں کو صحیح ادا کرنے کی مشق کریں، ہم سیکھیں کہ ہم ثا، سین، صاد اس میں فرق کر سکیں، ہا، ہا اس میں فرق کر سکیں، اور ذال، زا، ضا اور ضاد اس میں فرق کر سکیں۔ لیکن اگر بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کسی کو نہیں آ رہا تو پھر اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، معاف کرنے والی ہے، لیکن ہمیں کوشش ضرور کرنی ہے کہ ہم جو ہے وہ تلفظ کو بہتر طریقے سے ادا کریں، اور نہیں ادا کر پاتے تو ہمیں اس کی مشق کرنی چاہیے اچھے طریقے سے ادا کرنے کی۔ اگر ہے، عین وغیرہ سب حرف نکلتے تو ہیں، لیکن ایسی بے پرواہی سے پڑتی ہے کہ ہا کی جگہ ہا اور عین کی جگہ حمزہ ہمیشہ پڑ جاتی ہے، کچھ خیال کر کے نہیں پڑھتی، تب بھی گناہ گار ہے، وہ نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے تلفظ بہتر تو ہیں لیکن وہ اتنی جلدی اور روانگی سے پڑ جاتی ہے کہ اسے کچھ خیال نہیں رہتا کہ میں ہا عین میں فرق کر رہی ہوں، تلفظ اچھے طریقے سے ادا کر رہی ہوں یا نہیں ادا کر رہی، بس یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں فٹافٹ سے جو نماز کو مکمل کرنا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس میں انہیں وہ گناہ گار ہوں گی اور ان کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ جو سورت پہلی رکعت میں پڑھی ہے وہی سورت دوسری رکعت میں پھر پڑھ گئی تو بھی کچھ حرج نہیں، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا بہتر نہیں۔ جس طرح کلام مجید میں صورتیں آگے پیچھے لکھی ہیں، نماز میں اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ جس طرح اماں کے سپارے میں لکھی ہیں اسی طرح نہ پڑھے، یعنی جب پہلی رکعت میں کوئی صورت پڑھے تو اب دوسری رکعت میں اس کے بعد والی صورت پڑھے، اس کے پہلے والی صورت نہ پڑھے، مطلب یہ کہ ترتیب سے پڑھے۔ جیسے کسی نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو اب اذا جاء یہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد قل ھو اللہ پڑھے، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھے، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھے، اور الم تر کیف اور لإیلاف وغیرہ اس کے اوپر کی صورتیں نہ پڑھے، کہ اس طرح پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر بھولے سے اس طرح پڑھ جائے تو مکروہ نہیں۔ ترتیب سے ہمیں جو ہیں وہ صورتیں پڑھنی ہیں، یہ نہیں کہ پہلے جو ہے جو ایک ساتھ صورتیں، ایک صورت کے بعد جو دوسری ہے، پھر تیسری ہے، پھر چوتھی ہے، اس ترتیب سے پڑھے۔ یہ نہیں کہ اگر مثال کے طور پر ہم نے چوتھی پڑھی، اس کے بعد ہم نے جو ہے پہلی پڑھ لی، پھر اس کے بعد ہم نے 10ویں پڑھ لی، پھر 9ویں پڑھ لی، اس طرح بے ترتیب نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بھولے سے ایسا ہو گیا ہے تو اس میں پھر مذائقہ نہیں ہوگا، تو مکروہ نہیں ہے۔
جب کوئی صورت شروع کرے تو بے ضرورت اس کو چھوڑ کر دوسری صورت شروع کرنا مکروہ ہے۔ جس کو نماز بالکل نہ آتی ہو یا نئی نئی مسلمان ہوئی ہو، وہ سب جگہ سبحان اللہ وغیرہ پڑھتی رہے تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نماز برابر سیکھتی رہے۔ اگر نماز سیکھنے میں کوتاہی کرے گی تو بہت گناہ گار ہوگی۔ اگر ہماری کوئی ایسی بہن ہے جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئی ہیں، ابھی مسلمان ہوئی ہیں، تو ایک دم سے انہیں تو ظاہر ہے آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے اسلام کو سیکھنے کا، اور جو اس کی عبادات ہیں ان کو بھی سیکھنے کا، تو اس دوران نماز ظاہر فرض ہے، تو وہ سبحان اللہ وغیرہ پڑھتی رہے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی کا اس کو ہی جو ہے وہ بنا لیں مستقل، کہ ہم نے اسی طریقے سے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز برابر وہ سیکھتی رہے، ٹھیک ہے، سیکھنے کا عمل اپنا جاری رہے، اس میں نہیں کوتاہی کرنی، اور اگر اس میں کوتاہی کریں گی تو پھر گناہ گار ہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ مسئلے مسائل جو ہم لوگ نماز کے دوران قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے، تلفظ کے حوالے سے، ترتیب کے حوالے سے کچھ غلطیاں ہم سے جانے انجانے میں اگر ہو رہی ہوں گی تو اسے دور کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی طریقے سے نماز کو پڑھنے کی، باقاعدگی سے پڑھنے کی، اور اس کے اندر جو ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کو بہتر طریقے سے تلفظ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی، قرآن پاک کو تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔